ہیلو گائز، آج ہم دیکھنے والے ہیں کلاس 11-12 سے ریلیٹڈ اردو کے VVI آبجیکٹو کوسچنس۔ ایک چیز سے دوہرا فائدہ اٹھانا۔ کہاوت کا مطلب کیا ہے؟ اس کہاوت کا مطلب ہے آم کے آم گٹھلیوں کے دام۔ خان سامہ کا لفظ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ کھانا پکانے والا ملازم۔ کون سا جملہ درست ہے؟ احمد بولے ہیں، احمد بولا ہے، احمد نے کہا، احمد کہی ہے۔ تو دوستو اس میں جو صحیح جملہ ہے وہ احمد نے کہا سی۔ میرے لیے ایک گلاس پانی لا، یہ جملہ کی کون سی قسم ہے؟ خبریہ، استعجابیہ، امریہ، سوالیہ۔ تو پانی لا کوئی چیز کا حکم دیا جا رہا ہے، تو اس میں جو صحیح جملہ ہے امریہ۔ نشان اوقاف میں وقفہ کا مطلب کیا مطلب ہوتا ہے؟ اے ٹھہراؤ، بی سکتہ، سی رابطہ اور ڈی سوال۔ تو جواب اس کا ہے ٹھہراؤ۔ سکتہ کا مطلب ہوتا ہے ٹھہراؤ۔ غزل کا پہلا شعر جس میں دونوں مصرع ہم قافیہ ہوتے ہیں کیا کہلاتا ہے؟ مقطع، بی مطلع، سی حسن مطلع اور ڈی ہے زیب مطلع۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ مطلع ہوتا ہے۔ درجہ ذیل میں اسم مصغر کون سا ہے؟ اے بازار، بی باغیچہ، سی پہاڑ اور ڈی باغ۔ اس کا جو صحیح جواب ہے اسم مصغر باغیچہ، بی۔ درجہ ذیل میں اسم معرفہ کون ہے؟ اے گنگا، بی ندی، سی پہاڑ اور ڈی آدمی۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہے اسم معرفہ گنگا، اے۔ اگلا سوال ہے وہ نام جو کسی خوبی یا برائی کی بنا پر عوام کی طرف سے دیا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ اے خطاب، بی لقب، سی کنیت اور ڈی تخلص۔ تو عوام کی طرف سے جو نام دیا جائے اس کو لقب کہتے ہیں۔ مرزا اسد اللہ خان غالب میں غالب کیا ہے؟ لقب، بی عرف، سی تخلص، ڈی خطاب۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ سی ہے تخلص۔ ان میں سے کون سا لفظ مذکر ہے؟ اے پرچم، بی جوگن، سی الجھن اور ڈی جنگ۔ اس کا جو صحیح جواب ہے پرچم۔ اگلا سوال ہے فکر کی جمع کیا ہوگی؟ اے فقیر، بی مفکر، سی فکرات اور ڈی افکار۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہے ڈی افکار۔ ظلمت کی ضد کیا ہوگی؟ اے تاریکی، بی روشنی، سی نور، ڈی اندھیرا۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ سی نور۔ اگلا سوال ہے کس لفظ کے معنی بچھو ہوتا ہے؟ اے اقرب، بی عین سے اقرب اور سی قرب اور ڈی اقربا۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہے عین سے اقرب۔ اگلا سوال ہے ڈپٹی نذیر احمد نے کس صنف کا آغاز کیا؟ اے ناول، بی افسانہ، سی داستان، ڈی انسائیہ۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ اے ناول۔ درجہ ذیل میں اسم مکبر کون ہے؟ اے ڈبیہ، بی باغیچہ، سی ڈھولک اور ڈی باغ۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہے اسم مکبر وہ باغ ہے۔ اگلا سوال ہے پرومس کیا ہے؟ اے ناول، بی افسانہ، سی ڈرامہ، ڈی مثنوی۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہے پرومس ایک افسانہ ہے۔ نظم آوارہ کس مشہور شاعر کی تخلیق ہے؟ اے جوش، بی مجاز، سی اقبال، ڈی سعد۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ بی مجاز۔ میر انیس کس حیثیت سے مشہور ہیں؟ اے مرثیہ گو، بی قصیدہ گو، سی رباعی گو، ڈی داستان گو۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ میر انیس مرثیہ گو ہیں۔ اگلا سوال ہے کسی کی حمد میں جو نظم کہی جاتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اے غزل، بی مثنوی، سی مرثیہ اور ڈی قصیدہ۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ قصیدہ ہے۔ ابراہیم سقہ کس کی تخلیق ہے؟ اس میں کچھ غلط لکھا گیا ہے۔ اے شفیع جاوید، بی سلام بن رزاق، سی وزیر آغا اور ڈی محمد محسن۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہے سلام بن رزاق، بی۔ ہم بانسری پر موت کی ڈیش نغمہ ترا درست لفظ سے مصرع مکمل کیجئے۔ اس میں جو درست لفظ ہے اے سناتے رہے
بی دکھاتے رہے، سی گاتے رہے، ڈی کھاتے رہے۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ سی گاتے رہے۔ ہم بانسری پر موت کے گاتے رہے نغمہ تیرا۔ اگلا سوال ہے متشاعر کس کی لکھی ہوئی نظم ہے؟ اے اقبال، بی اکبر الہ آبادی، سی ظفر کمالی، ڈی عمیق حنفی۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہے ظفر کمالی۔ اگلا سوال ہے درجہ ذیل میں کون سی نظم عمیق حنفی کی ہے؟ اے متشاعر، بی میرا سفر، سی کھیتی، ڈی گفتگو۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہے عمیق حنفی کا وہ کھیتی، سی۔ اگلا سوال ہے شکست زندہ کا خواب کس کی نظم ہے؟ اے اقبال، بی یگانہ چنگیزی، سی جوش اور ڈی ناصر کاظمی۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ سی جوش ملیح آبادی۔ نستر پاس کس کا شعری مجموعہ ہے؟ اے شاد عارفی، بی عمیق حنفی، سی یگانہ چنگیزی، ڈی ناصر کاظمی۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہے یگانہ چنگیزی۔ خیال کی جمع کیا ہوگی؟ اے خیالات، بی اخوال، سی خیالوں، ڈی خیالاتوں۔ جواب اس کا صحیح جواب ہے اے خیالات۔ گلشن کیا ہے؟ اے اسم ظرف، بی اسم آلہ، سی حاصل مصدر اور ڈی صفت۔ اس کا صحیح جواب ہے اسم ظرف۔ دکھانا کا حاصل مصدر کیا ہوگا؟ اے دکھاؤ، بی دکھائی، سی دکھاوا اور ڈی دکھانا۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ دکھاوا۔